بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس نشست میں جس عنوان سے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کن امور کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جانور کو جو ہے چارہ کھلا دینا چاہیے، پانی پلانا چاہیے۔ جانور کو بھوکا پیاسا ذبح کرنا یہ مکروہ ہے۔ دوسری بات کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو جو ہے تیز کر لینا چاہیے، کیونکہ کن چھری سے جانور اگر ذبح کیا جائے تو جانور کو تکلیف ہوگی اور اس کو اذیت پہنچے گی، اور کسی کو اذیت پہنچانا یہ ناجائز ہے۔ اس وجہ سے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو جو ہے اچھی طرح تیز کر دیا جائے، اور چھری بھی جب تیز کی جائے تو وہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو تیز کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحد الشفار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو تیز کرنے کا حکم فرمایا، اور یہ بھی فرمایا وَأَن تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ، کہ چھریوں کو جو ہے وہ جانور سے چھپایا جائے اور اس کے سامنے تیز نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حدیث میں آتا ہے کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل واضع رجلہ علی صفحۃ شاۃ وہی تلحظ الیہ ببصرہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک آدمی کے پاس سے، اور وہ اپنی بکری کے اوپر پاؤں رکھا ہوا تھا، اس کے گردن کے اوپر، اور اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا۔ وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا، اور وہ بکری جو ہے وہ گھور گھور کر جو ہے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی اس چھری کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا قبل هذا، کہ یہ کام تم نے پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ یعنی تم جو ہے پہلے بکری کو لٹا دیا اور پھر اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر اس کے چہرے کے سامنے تم چھری کو تیز کر رہے ہو، اور چھری وہ بکری گھور گھور کے تمہاری طرف دیکھ رہی ہے، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو یہ کام افلا قبل هذا، یہ کام تم نے پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ اور ایک یا یہ فرمایا کہ اتريد ان تميتها موتتين، کہ تم اس بکری کو 2 مرتبہ جو ہے موت دینا چاہتے ہو، ایک دفعہ تو چھری پھرے گی اور اس کو تکلیف ہوگی، اور ایک پہلے سے تم تکلیف دے رہے ہو۔ اور ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اتريد ان تميتها موتات، کہ تم اس کو کئی مرتبہ موت دینا چاہتے ہو۔ ہلا احدثت شفرتک قبل ان تسجعها، کہ یہ چھری جو ہے تم نے اس کو لٹانے سے پہلے تیز کیوں نہیں کر دی؟ تو یہ بہت ہی سخت آپ نے ناراضگی فرمائی کہ جو ہے چھری کو جو ہے پہلے سے تیز کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے ذبح، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی جانور کو جو ہے اذیت پہنچتی ہے کہ جو ہے وہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کیا جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جانور کو جو ہے گھسیٹ کے لے کر نہیں آنا چاہیے ذبح کرنے کی جگہ پر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو ہے وہ جانور کے پیچھے کی ٹانگوں سے اس کو کھینچتا ہوا ذبح کرنے کی جگہ پر لے کے جا رہا تھا، تو آپ عمر رضی اللہ عنہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، کہا وَيْلَكَ، یعنی برا ہو تیرا، یعنی ناس ہو تیرا،
کہ تو جو ہے کس طرح اس کو کھینچتا ہوا لے کے جا رہا ہے، اور فرمایا کہ خودھا الی الموت قودا جمیلا، کہ اس کو جو ہے اچھی طریقے سے نرمی کے ساتھ لے کر جاؤ ذبح کرنے کی جگہ پر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ ٹانگیں کھینچتا ہوا بکری کی جو ہے لے کے جا رہا تھا، تو آپ نے بکری کو کہا اس لیے تو صبر کر، اور ذبح کرنے والے کو کہا کہ جو ہے تم سکھا، کہ تم اس کو آرام سے ہکا کے لے کے جاؤ۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے راحت اور ان کو عافیت پہنچے، ان کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اوامر بھی ہمیں دیے ہیں کہ ہر انسان کو، بلکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ کتب، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز لکھ دی کہ جو ہے اعلیٰ کل شے، ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ ان اللہ کتب الاحسان اعلیٰ کل شے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ فرض کیا ہے، مقرر کیا ہے کہ کتب الاحسان اعلیٰ کل شے، ہر چیز کو جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کیا جائے، اور فرمائے وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، کہ جب تم جانور ذبح کرو تو جو ہے اچھے طریقے سے ذبح کرو، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کہ تم میں سے ہر ایک کوئی جو ہے چھری کو تیز کر لے، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے۔ جب چھری تیز ہوگی تو اس کو آسانی سے جو ہے وہ رگیں کٹ جائیں گی اور جانور کو تکلیف نہیں ہوگی۔ کن چھری ہوگی تو وہ چھری چلاتا رہے گا، اس کی جو ہے وہ رگیں کٹنا مشکل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس وجہ سے کہ یہ کام جو ہے وہ پہلے کر لیے جائیں تاکہ جانور کو تکلیف اور راحت نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے جانور جب ذبح ہو رہا ہو تو لہٰذا اس وقت جن کی قربانی ہو رہی ہے تو وہ حاضر ہو جائیں، اور ان کا حاضر ہونا اگر ممکن ہو تو وہ ضرور اپنی جانور کی قربانی کے وقت میں، اس کے ذبح ہونے کے وقت میں حاضری دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا یا فاطمہ قومی الی اضحیتکی فاشہدیہا، اے فاطمہ تم کھڑی ہو اپنی قربانی کی طرف اور حاضری دو۔ تو لہذا جو ہے جن قربانی ہو رہی ہو تو لہذا ان کا جو ہے جانور کے پاس ہونا جہاں تک ممکن ہو تو لہذا جو ہے وہاں حاضر ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اس کا خون جو ہے گرتے ہوئے دیکھیں گے، اس سے ایک جذبہ پیدا ہوگا، اور جو ہے ایک اللہ کے نام پر مر مٹنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ جس طریقے سے جو ہے یہ جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے، اس کا خون گر رہا ہے، تو لہذا ایک جذبہ یہ پیدا ہوگا کہ جو ہے نا ہمارے ہر کام جو ہے اللہ رب العزت کے نام پر ہم بھی مر مٹنے والے ہو جائیں، اور جس طرح یہ جانور اللہ کے نام پہ قربان ہو رہا ہے تو لہذا اس طریقے سے ہم بھی اللہ کے عوام قربان ہو جائیں اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں، اور جو ہے ایک یہ جو ذبح کی جو مقصد ہے اور اس کی تکمیل یہی ہے کہ ہر جذبہ جو ہے اللہ کے نام پہ قربان ہو۔ تو اس حاضری کے وقت جو ہے یہ جذبہ بیدار ہوگا ہمارا، اور یہ جذبہ گھر بیٹھے پیدا نہیں ہو سکتا کہ ہم گھر بیٹھے ہوں اور ہماری قربانی فلاں جگہ ہو رہی ہے فلاں جگہ، تو وہ جذبات پیدا نہیں ہو سکتے جو اس قربانی سے مقصود ہے، اور اس قربانی کا مقصد جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ ہے کہ بعض جگہوں ممکن نہیں ہوتا حاضری ہونا، جیسے مثال کے طور پر اجتماعی کہیں قربانی ہوتی ہے تو وہاں جو ہے حاضر ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ مشکل ہے کہ سب وہاں پر حاضر ہو جائیں۔ لیکن جہاں اپنے گھر کے پاس قربانی ہو رہی ہے، گھر کے سامنے ہو رہی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ حاضری ہونی چاہیے۔ اور اگر جو ہے ہاں لیکن عورتیں ہیں تو ان کو پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنی قربانی کے بعد بے پرد ہو کر وہاں آ جائیں، پردے کا اہتمام جو ہے بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے پردے کے اہتمام کے ساتھ اگر قربانی کے پاس موجود ہونا ممکن ہو تو پھر وہاں موجود ہونا چاہیے، اس سے ایک کیفیت بنتی ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے نام پر مر مٹنے کا ایک داعیہ جو ہے پیدا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو مس نہیں کرنا چاہیے۔